الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے پارے میں 9واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 25واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 207 تک تفسیر گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 207 کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں حج کے احکام کے بعد جس طریقے سے حج کے زمانے میں لوگ دو طرح کی دعائیں کرنے والے تھے، کافر اور مومن۔ کافر صرف دنیا مانگتا ہے اور مومن دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیا، کل کی آیتوں میں گزرا کہ کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں، کچھ منافق ہوتے ہیں۔ منافق کا کردار وہ ہوتا ہے کہ وہ زبانی ڈینگے ہانکتا ہے، اپنی بات اور اعتبار و وقار قائم کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ اندر سے سخت دشمن ہوتا ہے۔ اس کی حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نصیحت کرے تو اس کو غرور و تکبر اس کا معنی بنتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ ایسوں کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مخلص کا کردار وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ میں، جس میں حضرت صہیب رومی، حضرت خبیب، حضرت اسی طریقے سے عمار بن یاسر، کچھ صحابہ کے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیں اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کا نقصان گوارا کر لیا، اللہ کی رضا تلاش کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی، اللہ کا ان پر احسان ہوا۔ آج کی ان آیتوں میں اسی سلسلے میں کہ بعض لوگ مخلص تو ہوتے ہیں لیکن اخلاص کے اندر ان کے اندر کچھ چیزوں میں غلو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض مخلصین صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، لیکن اخلاص کے رنگ میں وہ اتنا آگے بڑھے کہ وہ اسلام کے اندر غلو ہی کر گئے۔ اسلام کے اندر غلو بھی نہیں ہے، افراد و تفرید بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ تو غلو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن السلام، حضرت اسد، حضرت اسید، اسی طریقے سے کچھ اور صحابہ جو پہلے یہودی تھے، اور یہودی مذہب میں سنیچر کے دن کی عظمت ہے، آج بھی ہے۔ یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت حرام ہے، آج بھی اس کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ تو وہ جب اسلام لائے تو ان حضرات نے اس خیال سے کہ اونٹ کا گوشت اسلام میں کھانا کوئی واجب تو ہے نہیں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ اسلام میں کہ اونٹ کا گوشت ضرور کھاؤ، حلال قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ہر حلال چیز استعمال ہی کریں۔ اسی طریقے سے سنیچر کی عظمت کا معاملہ ہے کہ اسلام میں سنیچر کی عظمت سے منع تو نہیں کیا گیا ہے، وہ بات الگ ہے کہ اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا کیوں نہ ہم اس طریقے سے دونوں چیزوں کو جمع کر لیں کہ ہم تو اسلام لے ہی آئے ہیں، قرآن کو مان ہی رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی تسلیم ہی کر لیا ہے، اور ہم سچے پکے مسلمان تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن تورات کی جن باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں کر گزرے۔ اسلام منع بھی نہیں کر رہا ہے،
کیونکہ اسلام میں کوئی نہیں آیا کہ سنیچر کے دن کی عظمت سے منع کیا گیا ہو یا اونٹ کھانے کا صریح حکم دیا گیا ہو کہ جو اونٹ نہیں کھائے گا اس کا اسلام سے تعلق نہیں، جو سنیچر کے دن کا عظمت کرے گا اس کا اسلام سے تعلق نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں فرمائی گئی۔ لہذا انہوں نے احتیاط کی راہ سے، جس کو وہ تقویٰ سمجھ کر، احتیاط سمجھ کر کے انہوں نے تورات کی ان باتوں کو بھی اپنے اندر زندہ رکھا کہ سنیچر کے دن عظمت کرتے اور اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے یہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی آخر اللہ کی کتاب ہے، کیوں نہ ہم تہجد میں کبھی کبھی تورات پڑھ لیا کریں؟ تورات پڑھنا منع تو نہیں کیا گیا، لہذا کیوں نہ ہم کبھی تورات پڑھ لیا کریں؟ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے مخلص، لیکن احتیاط جس چیز میں سمجھ رہے ہیں وہ دراصل احتیاط نہیں ہے، وہ غلو ہے۔ انہوں نے تورات کے احکام کو باقی رکھنا اور سنیچر کے دن کی عظمت کا قائل رہنا، اونٹ کے گوشت کو سے پرہیز کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں تھیں جن کی رعایت کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے، اور اسلام نے جن چیزوں کی رعایت نہیں رکھی ان کی رعایت کرنا یہ خود غلو ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کی رعایت کرنے کا حکم نہیں دیا پھر ان کی رعایت کرنا، اسلام نے جن چیزوں کا لحاظ کرنے کا حکم نہیں دیا پھر لحاظ کرنا، یہ خود غلو کی بات ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ لہذا ان کو منع کیا گیا کہ جب تک تم اسلام پر اس طرح عمل نہیں کرو گے جس طریقے پر کہ اسلام نے حکم دیا کہ تم سابقہ شریعتوں جن کو منسوخ کیا جا چکا ہے ان باتوں کو، ان منسوخ چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا اور قرآن و حدیث کو پوری طریقے سے اپنا لینا، جب تک یہ نہیں ہوگا تم پورے مسلمان بھی نہیں ہوگے۔ گویا تم سنیچر کی عظمت کو اگرچہ اس لیے کر رہے ہو کہ اسلام میں منع نہیں ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی رعایت ہی کا کہاں حکم ہے؟ اس کی جو تم رعایت کر رہے ہو، لحاظ کر رہے ہو، اس لحاظ کا بھی تو حکم نے اسلام نے نہیں دیا۔ تو جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کو اپنی طرف سے کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اس کا حکم نہیں دیا اور تم جو پرہیز کر رہے ہو اس پرہیز کو تم ثواب سمجھ رہے ہو، اسلام اس کو ثواب سمجھتا نہیں۔ سنیچر کے دن کی عظمت کو تم ثواب سمجھو گے، اسلام اس کو ثواب سمجھتا نہیں۔ تو جس کو ثواب اسلام نے سمجھا نہیں تم اس کو ثواب سمجھ رہے ہوگے، یہی تو غلو ہے۔ لہذا اس سے منع کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ان باتوں سے پرہیز کیا۔ ان صحابہ نے جو پہلے یہودی تھے اسلام میں آئے اور انہوں نے اس طرح کی کوشش کی کہ ہم تورات جو منسوخ ہو چکی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ختم کی جا چکی اس کی کچھ باتوں کو بھی زندہ رکھیں، اس سے منع کر دیا گیا کہ اسلام میں پورے ابھی داخل نہیں کہلاؤ گے جب تک تم اسلام کی تمام باتوں کو من و عن جو کہ تو قبول نہیں کرو گے، جس کے اگر تم سابقہ شریعتوں کو جس کا اسلام نے حکم نہیں دیا کسی بھی رعایت سے اگر اس کو اپنانا چاہو گے اور اسلام کی وہ مرضی نہیں ہوگی تو وہ اسلام کے خلاف عمل کہلائے گا۔ چنانچہ اس آیت میں عام انداز میں حکم دیا گیا جس میں اور بھی ہدایتیں اس میں نکل رہی ہیں۔ یہ آیت بہت مشہور آیت ہے، عام طور پر واعظین مقررین اپنے خطبات میں اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے بیانات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام میں پورے داخل ہوئی تو سرسری ترجمہ ہوا۔ اگر اس کے الفاظ پہ غور کریں، السلم، سلم کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی تو اسلام کے ہیں جو اصطلاحی معنی ہے، اکثر مفسرین نے اور تقریباً جمہور صحابہ اور تمام جمہور علماء نے السلم کے معنی یہاں پر اسلام ہی کے لیے ہے۔ ایک معنی اور ہے، سلم کے معنی صلح کے آتے ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجْنَحْ، کہ اگر لوگ صلح کے لیے پینگے بڑھائیں تو آپ بھی صلح کر لیجئے۔ تو یہ السلم کے ایک معنی صلح کے بھی آتے ہیں۔ یہاں وہ معنی بن سکتے ہیں لیکن مراد نہیں لیے گئے کہ تم صلح میں پورے طرح داخل رہو۔ تو یہاں پر پہلے معنی السلم کے ہیں یعنی اسلام میں داخل ہونا۔ کافتن معنی جمیعاً، پورے کے پورے۔ کافتن کا تعلق ادخلو سے بھی ہو سکتا ہے، کافتن کا تعلق السلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ادخلو کافتن کے معنی ہوں گے کہ تم پورے کے پورے، یعنی تم پورے کے پورے داخل ہو۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اعضاء جوارے سے بھی، دل و دماغ سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی پورے طریقے سے داخل ہو۔ تم پورے کے پورے داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ تم دل و دماغ کے اعتبار سے تو ایمان قبول کر لو
اعضاء جوارح کے اعتبار سے بے اسلامی رہے، بے مسلمانی رہے، یا یہ کہ اعضاء جوارح سے عمل تو مسلمانوں جیسے کر رہے لیکن دل و دماغ مطمئن نہیں، تو دل و دماغ اسلام میں داخل نہیں ہوا، دل و دماغ اسلام میں داخل ہوا، اعضاء جوارح اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو ادخلوا کافتن کے معنی بنیں گے تم اپنے کو سر سے پاؤں تک داخل کر لو اسلام میں، یعنی پوری طریقے پر اپنے کو۔ یہ ایسے ہی ہے جس کی ظاہری حصی مثال یہ بنے گی، کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے والا کب کہلائے گا؟ اگر کہا جائے بھائی مسجد میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پورے کے پورے اپنے کو مسجد کے اندر داخل کر لو۔ اب اگر کوئی شخص ایک پیر اندر مسجد کے اندر، ایک پیر مسجد کے باہر، تو کیا وہ کہلائے گا مسجد میں داخل ہو گیا؟ وہ نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی لیٹ جائے آدھا دھڑ مسجد کے اندر آدھا دھڑ مسجد کے باہر، تو کہلائے گا مسجد میں داخل ہو گیا؟ نہیں کہلائے گا۔ مسجد میں داخل وہ کہلائے گا جو جس کا سراپا پورا جسم مسجد کے اندر موجود ہو۔ کہاں ہے؟ مسجد کے اندر ہے، آدھا باہر ہو آدھا اندر ہو، یہ نہیں کہلائے گا مسجد کے اندر ہے وہ۔ اسی طریقے سے اسلام میں اگر کوئی شخص اعضاء جوارح سے ہے، دل و دماغ سے نہیں ہے، دل و دماغ سے ہے، ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے اسلام میں، تو وہ اسلام میں داخل نہیں کہلائے گا۔ جو پورا داخل نہیں کہلائے گا، جس کو کہا جا رہا پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ تو مطلب ہوا جب کہ کافتن کا تعلق ادخلو سے، یعنی ادخلو کی ضمیر سے حال بنایا جائے عربی کی گرامر کے اعتبار سے، اور کافتن کا تعلق السلم سے بھی ہو سکتا ہے کہ اے ایمان والو تم پورے اسلام میں آؤ۔ پورے اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہوگا پورے اسلام میں یعنی اسلام کی بعض باتوں کو مانو، اسلام کی بعض باتوں کو نہ مانو، یہ مت کرو، اسلام کی تمام باتوں کو مانو۔ اسلام اس سلم کافہ یعنی پورا اسلام۔ پورا اسلام کب ہوگا؟ کہ عبادت بھی ہماری اسلامی ہو، معاشرت بھی ہماری اسلامی ہو، معاملات بھی ہمارے اسلامی ہوں، اخلاق بھی ہمارے اسلامی ہوں، تو ہمارے اندر کامل اسلام آنا چاہیے۔ اسلام کی بعض چیزیں آئیں یا بعض چیزیں نہیں آئیں تو یہ پورا اسلام میں آنا نہیں ہوا کہ ہم عبادت سے تو مسلمان ہیں، معاشرت سے یہود ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کہنے کو مسلم حکومت والے ہیں اور قوانین کافروں والے حکومتوں میں چلا رہے ہیں، تو یہ ہم پورے اسلام میں داخل ہونے والے نہیں ہوئے۔ تو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے، تمام مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے کہ تم پورے اسلام میں آؤ اور اپنے کو پورا اسلام میں داخل کرو، اپنے کو پورا اسلام میں داخل کرو اور کامل اسلام میں داخل کرو۔ اسلام کی کچھ چیزیں چھوٹنی نہ پائے، اور تم جب اسلام پہ آؤ تو تمہاری کچھ چیزیں اسلام سے جدا نہ ہونے پائے۔ اس طریقے سے جانبین سے اسلام کا مکمل ہونا چاہیے، اور جو لوگ اسلام کو ادھورا اپنا رہے ہیں وہ شیاطین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آج مسلم حکمراں ہوں یا عام مسلمان ہوں یا عامت الناس ہوں، اور بلکہ دیندار جو طبقہ ہے وہ اسی بنیاد پر صرف دیندار کہلا رہا ہے کہ وہ نماز روزہ کر لیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، باقی اس کی اور چیزیں شادی بیاہ لین دین اس کا طور طریقہ، اس کے اندر اس کو حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ جو پورے اسلام میں نہیں آ رہا وہ شیطان کے ڈگر پر چل رہا ہے۔ تم شیطان کے ڈگر پر مت چلو، تم شیطان کے راہوں کو مت اپناؤ، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم زبان سے تو لعنتیں ان پر بھیجتے ہو اور چلتے اسی کے نقش قدم پر ہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ زبان سے تم لعنت بھیجو، شیطان کو برا کہو، شیطان تمہارا کھلا دشمن بھی ہے، ازل سے دشمن ہے، حضرت آدم کے وقت سے دشمن ہے، اور پھر تم شیطانی راہ پہ چل رہے ہو۔ اسلام کی باتیں تمہیں معلوم بھی ہیں، آگے آیت میں کہا گیا آیت نمبر 209 میں کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد آخر تم اسلام کو حق تو کہتے ہی ہو، اسلام کی تمام باتوں کو دلائل سے حق بھی ثابت بھی کرتے ہو۔ تو جب اسلام کی تمام احکام واضح دلائل سے، روشن دلائل سے واضح ہو چکے، ثابت ہو چکے، پھر اب اگر تم پھسل رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، تو کیا مطلب اس کا کہ تم جان بوجھ کر گمراہ ہو رہے ہو۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ کہ اگر تم واضح روشن دلائل آ جانے کے بعد اب اگر تم پھسلے اور پیچھے ہٹے اور تم نے اسلام کو پوری طریقے پر نہیں اپنایا، فَعْلَمُوا، سو یقین کر لو، جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کامل اقتدار والا بھی ہے، کامل قدرت والا بھی ہے، اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ کامل دو صفتیں ذکر فرمائیں۔ پہلی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب چاہے تمہیں دھر پکڑے، اللہ جب چاہے تم کو سزا دے دے۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، جب چاہے تمہیں سزا دے، لیکن اللہ کامل حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت طے کرتی ہے کب کس کو کتنی سزا دینی ہے، کب کس کو کتنی
سزا دینی ہے اللہ کی حکمت طے کرتی ہے۔ اللہ کی حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو مزید مہلت اور مہلت اور مہلت دی جائے تاکہ شاید بندے اب توبہ کریں، اب باز آ جائیں، اب جو ہے اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ بندے اس سے حماقت سے یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں پکڑے گئے تو کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، آج چھوٹ گئے تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اب پکڑ آئے گی لیکن حکمت سے اس میں تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام پہ نہیں آ رہے یا اسلام میں آنے کے بعد پورے اسلام پہ نہیں آ رہے، کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ یہ عالم غیب ختم ہو، عالم مشاہدہ شروع ہو؟ وہ بعض یہودی کہتے تھے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ کو دیکھ نہ لیں، فرشتوں کو دیکھ نہ لیں، فرشتہ نازل ہوا، اللہ رب العزت کو بھی ہم نے مشاہدہ کر لیا۔ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے، تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ فرشتوں کے جلووں میں اللہ اپنے جلال صفت جلال کے ساتھ رونما ہوا اور پھر ہم دیکھیں تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا انتظار ہے تو اس وقت تو قصہ ہی چکایا جا چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایمان کا امتحان کہاں رہا؟ اگر سب لوگ اللہ کو دیکھ لیں دنیا کی زندگی میں اور فرشتوں کی طرف آمد دیکھ لیں، نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو فرشتوں کی سن لیں، تو اس وقت تو وہ چیز جو ہے امتحان کی رہے گی نہیں، مشاہدے کی ہو جائے گی، غیب کی بات نہیں رہے گی بلکہ وہ سامنے کی بات ہو جائے گی، اور پھر سامنے کی بات کو تو سب مانیں گے، جو ہے دیکھ کر کے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں بندے کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا۔ وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا، اور وہ وقت آئے گا لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت تو فیصلہ ہی چکایا جا چکا ہوگا، وہاں تو ساری باتیں پھر طے کی جا چکی ہوں گی، اس وقت تو سب مانیں گے لیکن وہ ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ لہذا اب جو نہیں مان رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ صاف صاف احکام کے بعد بھی جو لوگ اپنی کجروی سے باز نہیں آتے اور ان کو رسول و قرآن پر یقین و اعتماد نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی کسر ہے کہ خدائے پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آ جائیں اور جزا سزا کا جو قصہ قیامت میں ہونے والا ہے آج ہی چکا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انتظار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت ضرور آنے والا ہے لیکن اس وقت پھر تمہارا ایمان کارآمد نہ ہوگا، اور پھر وہ بات جو سامنے آ جائے گی تو سارے معاملات اللہ کے طے ہو جائیں گے، پھر تمہارا اختیار باقی نہ رہے گا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یہ عام مومنین بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اس میں منافقین بھی ہیں جو زبان سے ایمان کے بول بولتے تھے، جس کا ذکر اوپر بھی آیا کہ زبان سے ایمان کے بول بولتے تھے لیکن پورے اسلام میں نہیں آئے تھے، ان سے بھی خطاب ہے یہ۔ تو گویا منافقین سے بھی ہوا، ان 9 مسلموں سے بھی یہ خطاب ہے آمنو کے تحت، جو 9 مسلم اس طرح ایمان لائے تھے کہ کچھ جو ہے اپنے سابقہ مذہب کی باتوں کو بھی باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی احتیاط کی بات نہیں بلکہ اسلام کو پورا نہ ماننے کی بات ہے یہ۔ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بعض کو ماننا بعض کو چھوڑنا یہ شیطان کی راہ ہے، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو واقعی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر تم واضح اور روشن دلائل کے آ جانے کے بعد بھی راستے سے ہٹے رہے، پھسل گئے، فاعلموا، تو یقین رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا اور کامل حکمت والا بھی ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا، اللہ کی حکمت سے تاخیر ہے یہ اور بات۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، کیا وہ اس بات کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ هل ينظرون، کیا وہ اس بات کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، بادلوں کی چھتریوں میں فرشتے ہوں، والملائکۃ، فرشتے ہوں، اور فرشتوں کے جلووں میں اللہ کی جو ہے شاہی سلطنت ہو، اور وہ گویا یہ منظر دیکھیں تب وہ ایمان لائیں گے۔ وقضی الامر، اس وقت تو معاملہ ہی طے کر دیا جائے گا۔ یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے سورہ والفجر میں آیا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن کا منظر کھینچا گیا کہ میدان محشر میں رب العالمین بھی جلوہ گر ہوگا، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر میدان عدالت سجے گی،
اور پھر فیصلے ہوں گے بندوں کے، تو اس وقت رب العالمین کہ جو ہے رونمائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے خود بیٹھے گا۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر تو قیاس آرائی بھی درست نہیں ہے، اور دنیا کی آنکھوں اور عقلوں سے اس کو نہ سمجھا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جتنی بات قرآن کریم نے کہی اس کو من و عن مان لینا، اس کی کیفیت کے درپے نہ ہونا، اور اس کو یوں سمجھنا کہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے معنی تو بتا دیے لیکن کیفیت کو نہیں واضح کیا، اور وہ کیفیت ان چیزوں میں سے جس میں عقل بھی نہیں لڑائی جا سکتی۔ لہذا یہ اس میں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ ان آیتوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور اس کے واضح مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ البتہ بعض حضرات نے یہ کیا کہ یہاں پر الا ان یاتیہم اللہ میں اللہ سے پہلے امر کا لفظ اور حکم کا لفظ محذوف مانا کہ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ اللہ کا حکم ان پر آ جائے، بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے نازل ہو جائیں، یعنی قیامت برپا ہو جائے۔ اللہ کا حکم سے مراد ہوا قیامت برپا ہونا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، تو امر یہاں پر اللہ سے پہلے امر محذوف مانا ہو جائیں گے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو چیز کل کو آنے والی ہے قیامت، وہ اللہ کا حکم آج آ جائے اور وہ دیکھ لیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں قیامت برپا ہو رہی ہے اور فرشتے آ رہے ہیں اور فیصلہ ہو رہا ہے، وقضی الامر، قصہ چکا دیا جائے، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے انتظار سے قیامت نہ جلدی آنی ہے نہ تاخیر ہونی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ہی معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس دن قصہ تمام ہو جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، تیری طرف سے جو حکم دیا گیا اے اللہ ہم نے اس کی تعمیل نہ کی۔ اے اللہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی جن باتوں کو چاہتے ہیں اپنا لیتے ہیں، اور جو ہمارے مفاد کے خلاف چیزیں پڑتی ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم جو شیطان کی راہوں پہ چل رہے ہیں اے اللہ ہمیں حق واضح فرما کر حق پر چلنے والا بنا، اور اے اللہ شیطان اور باطل کی راہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، یقیناً شیطان ہمارا بڑا عیار و مکار دشمن ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کی دشمنی سے اور اس کے نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نفوس کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اسلام پر چل نہیں پا رہے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے ہمت دے دے۔ اے اللہ توفیق سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی جن باتوں کے ہم مکلف ہیں، اے اللہ جن باتوں کے ہم پابند ہیں، اے اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن باتوں کے ہم مکلف و پابند نہیں ہیں اے اللہ اس میں ہمیں پریشان ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ رب العالمین، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ مسلم حکمرانوں کو بھی اسلام کی احیاء اور اس اسلام کے مطابق اپنے حکومتوں کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، پورے عالم اسلام پر جو سخت یا اللہ حالات اور اے اللہ ذلت و پستی کے حالات آئے ہوئے یقیناً اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ قرب قیامت کی جو نشانیاں اے اللہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی تھیں اے اللہ ہم نے مشاہدہ کر لیں۔ اے اللہ اسلام کو ان کی ذلت سے اللہ مسلمانوں کی ذلت سے اللہ بچا لے، مزید اے اللہ ذلیل ہونے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، اپنی نصرت خاص کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس ملک میں ایسے اے اللہ فرقہ پرستوں اے اللہ اسلام و مسلمانوں ملک کے دشمنوں کو اے اللہ اقتدار میں آنے سے اے اللہ ملک کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ جو ان لوگوں میں غنیمت اور یا اللہ بہتر ہو مسلمانوں کے حق میں، یا اللہ جن لوگوں نے الیکشن لڑا انہیں ان میں جو غنیمت ہے انہیں کامیاب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما،
ہم سب کی دنیا آخرت دونوں جہان میں اے اللہ ہم سب کی بھلائیاں مقدر فرما۔ اے اللہ دنیا کے لین سے جو بھی خیر یا اللہ تو نے نازل کی ہو ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اے اللہ دنیا کی تمام خیر سے بھی مالا مال فرما۔ اے اللہ رب العالمین آخرت کی تمام خوبیوں سے اللہ ہمیں سرفراز فرما۔ اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پر اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ خصوصاً حافظ عبداللہ صاحب یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، اور جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی نگاہ نہیں کہہ سکے اللہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کو ایمان و اعمال صالحہ کے اعتبار سے ترقی نصیب فرما، علم نافع عمل صالح اخلاص کامل کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔